الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، رطب و یابس بھی جمع کیا ہے، لیکن اصل حقیقت وہی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے ایک وقت الگ کر دیا تھا جس سے وہ معاشرے سے کٹ کر اللہ کی بندگی کرتے تھے. اور چونکہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی حیثیت صرف نبی اور رسول کی نہیں ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو سلطنت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی دی. دوہری ذمہ داریاں. بحیث نبی اور رسول ان کو ہمیشہ معاشرے کے عام لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہونا چاہیے تھا، اور بحیث بادشاہ تو ان کے پاس ذاتی کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے تو اللہ نے جب بادشاہ کو چرواہا اور نگہبان اور چوکیدار بنایا ہے تو چوکیدار کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ وہ کب سوئے کب جاگے، اس کو تو چوکیداری کرنی چاہیے. اب داؤد علیہ السلام کو حقیقت سمجھ میں آ گئی، اور اللہ رب العزت نے وہ جو ہے نا پچھلے آیت میں بات آ گئی تھی، ظن داؤد انما فتناہ، وہ مجھے تو آزمائش میں ڈال دیے گئے، میری امتحان لی گئی تھی. تو خر راکعا و اناب، یہ جگہ سجدے بھی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک سجدے کی سعادت بھی حاصل کریں آیت کے آخر میں. تو فرماتے ہیں کہ داؤد سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا ان کو کہ اے داؤد تمہیں پتہ نہیں انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو خلیفہ اور حاکم بنایا ہے روئی زمین کے لوگوں کے لیے. آپ ایک عام آدمی توڑی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں چند ایک لوگ ہیں کہ جنہیں نبوت اور سلطنت دونوں مل گئی. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام. بقیہ انبیاء علیہ السلام اکثر تو رسول تھے اور ان کے پاس سلطنت نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے، وہ تو دنیا کے تمام جن انس اور مخلوقات کے بادشاہ نہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ تھے. انہوں نے قصاص بھی لی، انہوں نے حد بھی جاری فرما دی، انہوں نے جنگیں بھی لڑی، انہوں نے صلح بھی کیے. یہ کام تو صرف بادشاہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے فیصلے کرو. ولا تتبع الهوى، اور اپنے طرف سے اپنے دل کی کسی مرغوب بات کی پیروی نہ کرو. دل نے چاہا اور آپ نے یہ کیا، دل نے چاہا کہ آپ مخصوص وقت نکال کے اس میں لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، چاہے کوئی مر جائے، چاہے کسی کے پاس ظلم ہو، چاہے کسی کو کیا مصیبت پیش آئے، آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. نہیں کرنا ہے اس کو. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا لا تتبع الہوا، یعنی اپنے دل کی بات میں. حالانکہ ہوا کا معنی خواہشات نفسانی، ان کی کوئی نفسانی خواہشات تو نہیں تھی. ان کی یہ چاہت تھی کہ میں اپنے رب کے یکسوئی کے ساتھ بندگی کروں. فرمایا انا جعلناک خلیفہ، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اور آپ جو خلیفہ ہو کر جو احکامات نبھاتے ہیں، جو شرائط پورے کرتے ہیں، آپ کی تو عبادت یہی ہے. تو اپنے خواہشات کی پیروی نہ کریں. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ اسی طرح سے پھر آپ کے سامنے سے اللہ کا راستہ گم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ
آپ یہ کر رہے ہیں صحیح ہے یا وہ کر رہے ہیں جو صحیح ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما نسوا یوم الحساب، اس سبب سے کہ انہوں نے قیامت کے دن کا جو دن کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہونا، حساب کتاب وغیرہ، یہ سب اس نے چھوڑ دیے ہوں گے، اور ان کو چھوڑنے کے سبب ان کے لیے آخرت کے عذاب اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.